آج ہم آپ کے ساتھ ایک عظیم ہستی کا ذکر اور اس کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے نپولین بوناپارٹ۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نپولین اول 1769 عیسوی میں کوریسیا کے شہر آجوسی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف چند ماہ قبل ہی کوریسیا فرانس کے کلمرو میں شامل ہوا تھا۔ اپنی نوجوانی میں نپولین پر کوریسیکی قومیت پر پرستی کا جذبہ طاری تھا اور وہ فرانس کو غاصبین تصور کرتا تھا۔ نپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں 1785 عیسوی میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ 4 سال بعد انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسے پیکار ہو گئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نپولین کو 1793 میں تولون کے محاصرے کے موقع پر ملا، جس میں فرانسیسیوں نے انگریزوں سے شہر کو آزاد کروا لیا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تب وہ کوریسیکی قومیت پرستی کا سودا اس کے سر سے اتر چکا تھا اور وہ خود کو فرانسیسی باشندہ تصور کرنے لگا تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1796 میں اسے اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ وہاں 1976 سے 7 میں نپولین نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ فرانس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ 1798 میں نپولین نے محاصرے میں فرانسیسی الغار کی قیادت کی۔ اسے مات ہوئی۔ خشکی پر نپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ 1799 میں نپولین مو میں اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر فرانس واپس آ گیا۔ فرانس واپسی پر اسے اندازہ ہوا کہ فرانسیسی مہم میں اس کی ناکامی کے باوصف فرانسیسی عوام اٹلی میں اس کی فتوحات کے قصے کو بھولی نہیں تھی۔ اس اعتماد کے سہارے اپنی واپسی کے 1 ماہ بعد ہی نپولین نے آبی سیز وغیرہ کے ساتھ فوجی انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ جنگ ایک نئی حکومت کے قیام کی صورت میں منتج ہوئی، جو حکام ثلاثہ پر مشتمل تھی۔ نپولین اول حاکم کے عہدے پر فائز تھا، اگرچہ ایک تفصیلی آئین اپنا لیا گیا اور عوام کی رائے حاصل کر کے اس کی توثیق بھی کروائی گئی، لیکن یہ محض نپولین کی عسکری آمریت کو سوانگ دینے کا عمل تھا، جس سے جلد ہی اپنے دیگر حریفوں پر برتری حاصل کر لی۔ نپولین کا اقتدار پر قابض ہونے کا بڑا عمل سبق رو تھا۔ اگست 1793 میں تولون کے محاصرے سے پہلے وہ 24 برس کا ایک گمنام معمولی افسر تھا، جس کا جائے پیدائش بھی فرانس سے باہر تھا۔ محض 6 سال کے عرصے میں، جبکہ نپولین کی عمر فقط 30 برس تھی، وہ فرانس کا ایک غیر متنازع حکمران بن گیا، جس کے عہدے پر وہ اگلے 14 برس فائز رہا۔ اپنے دور اقتدار میں نپولین نے فرانس کے انتظامی ڈھانچے اور قانونی نظام میں بنیادی ترمیم کی۔ مثال کے طور پر اس نے مالیاتی عدالتی نظام میں اصلاح کی، اس نے فرانس کے بینک اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، تمام انتظامیہ کو وفاق سے ملا لیا۔ اگرچہ ان میں سے ہر اقدام نہایت وقوع اور چند ایک مسائلوں پہ زور اثر بھی تھا، لیکن فرانس سے باہر دنیا پر اس کے اثرات غیر اہم تھے۔ نپولین کی اصلاحات میں سے ایک اثرات البتہ فرانس کی حدود سے پرے تک پھیل گئی۔ یہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ کی تشکیل تھی۔ اسے نپولین کا ضابطہ کہا جاتا تھا۔ متعدد حوالوں سے اس ضابطے میں انقلاب فرانس کے بہت سے خوابوں کی تعبیر موجود تھی۔ مثلاً ضابطے کے تحت کسی کو پیدائشی مہارت حاصل نہیں تھی، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر تھا، ساتھ ہی ساتھ ضابطہ فرانسیسی قوانین اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے فرانسیسی عوام اور قانونی طبقے کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ من حیث المجموعہ یہ ضابطہ معتدل اور مربوط تھا اور اسے لائق تحسین ایجاد اور غیر معمولی صراحت کے ساتھ قلم بند کیا گیا تھا۔ نتیجتاً ہر ضابطہ نہ صرف فرانس میں لاگو ہوا، موجودہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ نپولین کے اصل ضابطے سے حیرت انگیز طور پر مماثل ہے، بلکہ یہ مقامی ترمیم کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی قبول کیا گیا۔ یہ اسرار نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا ہے کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ 1804 عیسوی میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں
اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا کیا، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے، کیونکہ انقلاب آیا ہی اس لیے تھا کہ اس میں سے بادشاہت، ملوکیت، آمریت کو ختم کیا جائے۔ تو یہ عوام نے بالکل برداشت نہیں کیا، اور عوام نے یہ طرز عمل دکھایا کہ انقلاب فرانس کہ یہ بالکل برعکس ہے جو یہ نپولین بوناپارٹ اقدامات اٹھا رہا ہے، یعنی بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ 1802 میں امنیس کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدہ پر دستخط کیے، جس سے قریب ایک دہائی جاری رہنے والے جنگ جدال کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلیفوں سے طویل جنگیں شروع ہوئی۔ نپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں میں مسلسل کامیابی حاصل ہوئی، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو مات دینا ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے 1805 عیسوی میں ٹرافلگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحریہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ ٹرافلگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرلائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ 1808 عیسوی میں نپولین نے قدرے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ایبرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں مصروف رہی۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بیوقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ 1807 عیسوی میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ نیلسٹ کے معاہدے سے انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بدتدریج یہ اشتراک شکست اور رخیت کا شکار ہوا۔ جون 1812 عیسوی میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہو گیا۔ نتائج سے ہم سبھی آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے میں احتجاج کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روسی امن کے لیے التماس کریں گے، نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسد کے اشتراک نے اسے واپسی کو شکست کی ہزیمت میں بدل دیا، اور پوری فرانسیسی فوج کا 10 دن سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا، پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جواہر پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 عیسوی میں لیپزنگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا ہوا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلا وطن ہو گیا۔ 1815 عیسوی میں وہ البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحیرہ دقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضے میں لاحق ہو کر 1821 میں جاں بحق ہوا۔ نپولین کی عسکری زندگی میں تنازعات کا تومار موجود ہے۔ اس کی شطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جائے تو وہ تاریخ کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی کا اختیار رکھنے کے باوجود غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں بھی کی، جیسے مصر اور روس پر اس کے حملے۔ دونوں ہی غلط فیصلے تھے۔ اس کے عسکری فیصلے اس قدر خطا کن ہیں کہ نپولین کسی طور پر فوجی قائدین کی صف اول میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات میرے خیال میں غیر مناسب ہے کہ بے شک کسی بھی سپہ سالار کی عظمت کا ایک معیار ان کی غلطیوں سے احتجاج کرنے کی اہلیت بھی ہے۔ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ وغیرہ کی فوجوں کو کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا۔ دراصل آخری جنگوں میں نپولین کو شکست ہوئی، اس کی تمام بیرونی فتوحات سرغزول ثابت ہوئی۔ 1815 میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضے میں ان کے علاقوں کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا، جو 1789 میں انقلاب کے وقت اس میں شامل تھا۔ نپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف بھی ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا، نپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔
اسے خون ریزی ہنگامے برپا کرنے میں اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی، نہ ہی نپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبیت گاہوں میں جیسی کوئی شے تھی۔ نپولین کی بے پایہ مقبولیت اس کی اثر انگیزی سے متعلق غلط رائے قائم کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ اس کی قلیل میعاد اثرات بے بہا ہے، غالباً سکندر اعظم سے بھی کہیں زیادہ، لیکن یہ ہٹلر سے بہر کیف کم ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ فرانسیسی فوجی نپولین کی جنگوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں قریب 80 لاکھ فوجی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہوئے۔ اس حوالے سے نپولین کے اقدامات نے ہٹلر کی نسبت اپنے اہم اثروں کی زندگیوں میں کہیں کم انتشار پیدا کیا۔ طویل میعاد اثرات کے حوالے سے نپولین کی اہمیت ہٹلر سے زیادہ ہے، گو سکندر سے بہت کم۔ نپولین نے فرانس میں وسیع انتظامی تبدیلیاں کی، لیکن فرانس دنیا کی آبادی کے 17واں حصے سے بھی کم ہے۔ کسی بھی وقوع میں ان انتظامی تبدیلیوں کو ایک مناسب تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے فرانسیسیوں کی انفرادی زندگیوں پر آخری 2 صدیوں میں ہونے والی بے انتہا تکنیکی تبدیلیوں کی نسبت کہیں کم اثرات ہیں۔ یہ رائے دی گئی ہے کہ نپولین کے دور نے انقلاب فرانس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے کا اشارہ کیا اور فرانسیسی بورژ طبقہ کے حاصلات کی ایک ٹھوس حقیقت بنے۔ 1815 میں جب فرانسیسی بادشاہت کے اثر نو بحالی ہوئی، یہ تبدیلیاں یوں ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی کہ قدیم دور کے سماجی نظام کی استواری نومحال تھی۔ تاہم انتہائی اہم تبدیلیاں نپولین سے پہلے ہی وقوع پذیر ہوئی۔ 1799 میں جب نپولین نے اپنا عہدہ سنبھالا تو یہ استواری واقعتاً غیر ممکن معلوم ہوتی تھی۔ خود نپولین میں شہنشاہ بننے کی شدید خواہش موجود تھی، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے تصورات کو یورپ بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نپولین نے گو بالواسطہ انداز میں ہی صحیح مگر لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اسپین پر اس کے حملے نے اسپانوی حکومت کو اس درجہ کمزور کر دیا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیوں پر اپنی گرفت کھو بیٹھی۔ اسی دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ نپولین کے اقدامات میں سے ایک اقدام جس سے اغلن انتہائی دورس اور اہم نتائج پا کیے، اس کی تمام بنیادی منصوبوں سے قریب غیر متعلق تھا۔ 1803 عیسوی میں نپولین نے ایک بڑا خطہ اراضی امریکہ کو فروخت کیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات کو برطانوی حملوں سے محفوظ رکھنا دشوار ہوگا، نیز یہ کہ وہ کم نفع بخش بھی تھے۔ لاؤسیانا کی فروخت غالباً تاریخ عالم میں کسی بھی خطے کا سب سے بڑا پرامن انتقال تھا۔ اس انتقال نے امریکہ کو ایک براعظم کے ہجوم کی قوم بنا دیا، اور وہ کہنا دشوار ہے کہ لاؤسیانا فروخت کے بغیر آج امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی، لیکن بہرطور موجودہ صورتحال یقیناً بہت مختلف ہوتی۔ یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ آیا اس فروخت کے بغیر امریکہ ایک عظیم طاقت بن سکتا تھا یا نہیں۔ بلا شبہ لاؤسیانا فروخت کے لیے نپولین واحد ذمہ دار نہیں تھا، امریکی حکومت نے بھی ایک بہن کردار ادا کیا تھا۔ دراصل فرانسیسی پیشکش ایسی معقول تھی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اسے قبول کر لیتی۔ لاؤسیانا خطے کی فروخت کا فیصلہ جس واحد شخص کی سوچ کا محرون منت ہے وہ نپولین بوناپارٹ ہے۔ کیسی لگی آپ کو نپولین کی ہسٹری تاریخ؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے اس چینل کو عدنان دوریز کے نام سے جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے سرکل پہ تمام دوستوں کے ساتھ، تاکہ مجھے سپورٹ مل سکے آپ کی، اور فیڈ بیک بھی ضرور دیں، کمنٹس میں بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اور مزید میں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔